یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اس نے وسا کے مار دی. میسج یہ عام عوام کے لیے ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے، دیکھیں دنیا اتنی سی دنیا ہے، آج آپ کو ٹریس کرنا ہو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریس کر سکتے ہیں، آپ کہیں چھپ نہیں سکتے. اگر کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ کسی فیئر بھائی کے ساتھ شیئر کریں، کسی ایک کو تو اپنا سمجھیں کہ آپ ان کو بلائیں اچھا پیغام دے کے اور پھر ان کو دبوچ لیں اور کہیں کہ جی بھائی جان نکالو سارا. لوگ یہاں پر بہت سے مایوس ہیں کیونکہ کئی لوگ ان میں ایسے ہیں جو بیچارے کمزور ہیں، جنہوں نے اپنا مطلب کہ ساری زندگی کی ان کی جمع پونجی تھی جو وہ لے اڑے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر کافی تشہیر دیکھی کہ اچھرا گولڈ مارکیٹ کے اندر کچھ ماہ کے لیے صدر بننے والا شیخ وسیم اختر جو ہے وہ کئی دکانوں کو، کئی تاجروں کو لوٹ کر فرار ہو گیا. یہ کیا معاجرہ ہے؟ گولڈ مارکیٹ کے صدر کاشف خالد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاجرہ کیا ہوا. جی السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بٹ صاحب، یہ آپ کی گولڈ مارکیٹ کے جو آپ کے ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، خوشی غمی میں بھی لازمی باتیں آتے جاتے ہوں گے، تو کیا ایسی ان کو مصیبت آن پڑی کہ وہ آپ لوگوں کو لوٹ کے فرار ہو گئے؟ بھائی اسی چیز کی تو ہمیں ابھی تک پریشانی ہے اور ہم لوگ شاکڈ ہیں کہ اس نے کسی سے ڈسکس ہی نہیں کی. کب سے یہ معاملہ چل رہا تھا، کب سے وہ پلان کر رہا تھا، کیا تھا اللہ جانتا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کافی عرصے سے یہ تیاری میں تھا. جی ڈیفینیٹلی وہ پلان کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فل فور اس نے پلان کیا اور وہ موو کر گیا، ایسا نہیں تھا. بظاہری دیکھنے میں اس کا جانا، اس کا گھومنا پھرنا، ہر چیز ایکسپینس اس کے اچھے بھلے ماشاء اللہ ہائی فائی، اس نے اینی ٹائم رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے تھے اس کی کمائی ہے، وہ کر رہا ہے کیونکہ بزنس مین ہے، جولر ہے. ٹھیک ہے، جولروں کی آپ کو پتا ویسے ہی کمائی بڑی پتلی سی ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب پیسے وغیرہ اسپینڈ کرنے میں جو ہے نا وہ دریغ نہیں کرتے جولر. اچھا، کتنا سونا وہ لے کے یہاں سے فرار ہوئے ہیں؟ بھائی ابھی بھی میرے پاس کوئی کراچی سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے اپلیکیشن دینی ہے، پتہ نہیں ان کا کتنے کے جی گولڈ ہے. اس کے علاوہ تقریباً سمجھ لیں کوئی 30-35 اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہیں جو تھانے میں سبمٹ ہو چکی ہیں ایف آئی آر کے لیے. یہ راؤنڈ کوئی 15 کے جی سے پلس کی بات ہے بھائی، جو آپ سن رہے ہیں وہ سب سچ ہے. اچھا، ہم نے سنا ہے کہ جی اور بھی کچھ ساتھ معاملات تھے، کوئی کمیٹیوں کے بھی اور بھی کافی. ٹوٹل رقم کتنی بنتی ہے جس کا وہ فراڈ کر گیا؟ رقم جو بھائی ہم نے کوئی بھی چیز فیک نہیں لکھوائی اور کوئی بھی چیز جو ہم نے کسی بھی ریکارڈ میں ہم نے جو ہے نا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیا. جو آن ریکارڈ باتیں ہوئی ہیں، جو آن ریکارڈ گولڈ کیا، جو آن ریکارڈ کیش کیا، ہم نے سب اصل لکھوایا. اچھا بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کافی سارا جو ہے سونا وہ تاجروں کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اپنا کو ان کا کس طرح کا سسٹم تھا فائنینشلی طور پہ؟ خود کس طرح کے تھے؟ کوئی کیا کھاتے پیتے تھے؟ بھائی کھاتے پیتے بالکل وہ تھے، لیکن کتنے عرصے سے وہ مائنس میں چل رہے تھے یہ انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا. ہمارے ساتھ ہی 30 سال سے رہے تھے، ہمارے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا عمرے کرنا ہر کام ہمارے ساتھ ہی تھا. لیکن انہوں نے مائنس سے بھی کسی کو آئیڈیا نہیں ہونے دیا، شو نہیں کروایا کہ میں مائنس میں ہوں یا لوگوں کے پیسے سے کام کر رہا ہوں. انہوں نے یہی شو کروایا کہ جو میرے پاس اپنی بہت زیادہ ساخت ہے. اور ہم لوگ پہلے دیکھیں بیفور ٹائم کوئی بندہ بھی چیک نہیں کر سکتا، یہ اینڈ بھی پتہ چلتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کس طرح سے ہوا. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اس نے وسا کے مار دیا. جی جی بالکل بلائنڈ ٹرسٹ تھا ہر بندے کا اس پہ. آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کسی بھی بندے نے، اور پوری مارکیٹ اس کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن ہر بندہ شاکڈ ہے کہ یہ کیا اس نے. اچھا بٹ صاحب، یہی بات ایک کرنے والی ہے کہ دیکھیں کہ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، چل بھی رہا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ اس طرح کا کام وہ تھوڑ پنجیا کرتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو کہ میں نے بھوکا مر رہا ہوں تو کیا کوئی وجہ کو اس کی فیملی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی وجہ پتہ لگی ہو؟ بھائی رابطہ، پہلی بات تو یہ کہ اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، 10 سال 12 سال پہلے. اس کی اسٹیپ مدر تھیں. ٹھیک ہے، یہ 3 بھائی ہیں، ایک اسلام آباد میں ہوتے تھے اور ایک کراچی میں. یہ اکیلا یہاں پہ تھا، ان کی سسٹر کوئی نہیں تھی. یعنی کہ فیملی ایسا جن کی کوئی لمبی چوڑا خاندان یہاں پہ نہیں تھا. کراچی سے یہ موو ہوئے تھے 30-35 سال پہلے. اس کام سے پہلے ان کی فلور مل تھی، وہ کوئی کرائسس آیا انہوں نے بند کر دی. گولڈ جولری کا کام سیکھا، مینوفیکچرنگ کرواتے تھے یہ کراچی سے، لاہور سے، فیصل آباد سے، جہاں سے بھی. اور پھر یہ جگہ جگہ ڈور ٹو ڈور سپلائی کرتے تھے جولرس کو. یہ بیسکلی ایسے وینڈر تھے، ہول سیلر بن گئے ہوئے تھے. اور آج تک میں نے نہیں سنا، اگر کوئی مائنر سا سنا بھی تو وہ میں نے معاملہ سارٹ آؤٹ کروا دی، لیکن کوئی ایسا میجر معاملہ نہیں تھا. لیکن اس بندے نے اپنا بھید ہی کسی کو نہیں دیا، کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا. اچھا بٹ صاحب، مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 اپلیکیشنز تھانے میں سبمٹ ہوئی ہیں، تو ڈی آئی جی صاحب بھی یہاں پر آئے، ایس پی صاحبہ بھی آئی، تو پولیس کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ کیا؟ بھائی بہت اچھا رویہ ہمارے ساتھ رہا. فیصل کامران صاحب نے بھی اور شہر بانو صاحبہ نے بھی ہمیں بڑی ہوپ دلائی ہے کہ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم ریکور کروائیں گے بندے کو بھی اور مال کو بھی. کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سی ایم صاحبہ کا نوٹس ہے یہ. انہوں نے کہا کہ جیسے بھی بائی ہک بائی کروک یہ بندے کو آپ نے پکڑنا ہے اور متاثرین کی ریکوری کروانی ہے. ہم پور امید ہیں پہلے اللہ پہ اور پھر اپنے ان بھائیوں پہ، پولیس فورس پہ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انویسٹیگیٹ کر کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں گے.
آپ نے بھائی جان اعتماد تو بڑا دکھایا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ معاملہ نہیں ہوا، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے اس طرح کا نہیں ہوا، لیکن وہ معاملات چلتے رہتے ہیں، چوری ڈکیتی یا اس طرح کے معاملات. اللہ کا کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے بھائی کہ یہ مارکیٹ سنس 86 سے اور آج تک سمجھ لیں آلموسٹ 40 سال ہو گئے اس مارکیٹ کو، کبھی ہماری مارکیٹ میں ایسا کبھی چوری نہیں، کوئی سنیچنگ نہیں، کوئی ایسا معاملہ آج تک نہیں ہوا. انٹرنل معاملات میں کچھ چیزیں بن جاتی ہیں ایسی کہ کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، کسی کے پیسے کھا لیے، تو الحمدللہ ہم وہ چیز جو ہے نا وہ تھانے میں جانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کروانا. یہی میں نے وہ ایس پی صاحبہ کو بھی کہا ہے، ڈی اے جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ بھائی جان ہم تو اپنا 2 4 5 10 کروڑ کا اگر کوئی معاملہ بن بھی جائے سم ٹائم کلو 2 کلو 3 کلو کا، تو ہم مارکیٹ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کروا لیتے ہیں. میں تو اس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی معاملہ اس کا پھنس گیا تھا جتنا بھی تھا تو ہم بیٹھ جاتے، جو کہ لینے دینے تھے ہم لوگ کسی بھائی کو سمجھا دیتے کہ یار یہ بھائی کرائسس میں آ گیا ہے یا مائنس میں چلا گیا، اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، اس کو ٹائم دیں تاکہ یہ آپ کا ٹائم کلیئر کر دے. لیکن اس نے بھائی کسی کو اپنا سمجھا ہی نہیں، بتایا نہیں نا. وہ تو دیکھیں کہ ایک چیز تھی، انہوں نے تو فراڈ کرنا تھا، وہ لے کے نکل گئے. پلان بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کب یہ چیز موو کرنی ہے. اور مین چیز جو یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جانے سے کوئی 1 ویک پہلے نا کچھ بھائیوں نے، جس طرح احمد صدیقی صاحب فرسٹ جو جن کی ایف آئی آر ہوئی ہے، جن کا 50 تولے سونا ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ ان سے کلوز تھے کہ پوری دنیا انہوں نے ان کے ساتھ گھومی ہوئی ہے، وہ ان کے سمجھ لنگوٹی فرینڈ تھے. ان کو بھی کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہونے دیا اور انہوں نے ہی یہ چیز ساری ویریفائی کی کہ یہ بنا کیا اور ہوا کیا، ساری چیز ڈکلیئر ہی ان کے اینڈ سے ہوئی. اچھا بٹ صاحب، آپ پولیس پر پورا مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن پولیس کا ایک روایتی اسٹائل بھی ہے، جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو ان کی اپنی بھی تجوریاں برتی ہیں. جیسے کہ ریکوری کے لیے وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا 60 70 کروڑ ہے تو آپ کو اگر 10 20 کروڑ روپیہ دے کے ٹرکھایا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس ایسا کرے گی؟ نہیں جی، بات پہلے یہ ہے کہ یہ ان ڈی آئی جی آپریشن سے پہلے یا جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کام میرٹ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی ریکوری ہم نے سی اے اے سے کافی کروائی ہیں، چھوٹی موٹی ریکوریز. ٹھیک ہے، الحمدللہ کافی حد تک ہمیں مطلب ہمیں یہ نہیں ہوا کہ ہمیں ڈیوائڈ بائی 2 ہوا ہے یا ڈیوائڈ بائی 3 ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا. ہم نے اپنی مرضی سے انعامات کے طور پہ جو بھی دیا ہے ویسے ادروائز ہمیں جو ریکوری ملی ہے وہ الحمدللہ ہم نے میکسیمم گین کیا اس میں. اور میں اس میں بھی امید رکھتا ہوں، جس طرح فیصل کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ 20 ماہ کا ٹینیور ہے ان کا ڈی اے جی آپریشن کا، انہوں نے کوئی بھی کیس جو ہے نا وہ ابھی تک ان کا جو ہے نا وہ ادھورا نہیں ہے، سب سارٹ آؤٹ کیے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ، اور مجھے یہ آئیڈیا ہے کیونکہ ہم بھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، کہ اب پیسہ کھانا اور پیسہ ہضم کرنا اور لے کے اڑنا یا رشوت لینا، وہ چیزیں اب سائڈ پہ رہ گئی ہیں. اب یہ میرٹ کر رہے ہیں، جس طرح کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں، کمیانہ صاحب لگا رہے ہیں، ڈی اے جی انویسٹیگیشن صاحب لگا رہے ہیں، ایس ایس پی صاحب لگا رہے ہیں، یا ڈی اے جی آپریشن لگا رہے ہیں. لوگوں کی داد رسی ہو رہی ہے، لوگوں کی ریکوریاں ہو رہی ہیں اور فراڈ کے کیسز کم ہو رہے ہیں، کرائم کنٹرول ہوا ہوا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو انشاءاللہ میکسیمم ریکوری ہوگی اس سے. اچھا بٹ صاحب، کوئی ایسا پیغام پولیس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے ضروری جو پیغام آپ اپنے، کیونکہ باقی دوست ہیں، لالچ کسی بھی ٹائم کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، تو کوئی ایسا پیغام کہ وہ، کیونکہ دیکھیں جب بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو ہر طرح کی خوشی غمی میں بھی شامل ہوتا ہے، تو اپنا دکھ بتانا چاہیے، نہ کہ کسی کا نقصان کر کے اپنا جو ہے نا فائدہ کر لیجیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں یہی دینا چاہوں گا، میری بلکہ پوری یہ میسج یہ عام عوام کے لیے، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے، دیکھیں دنیا اتنی سی دنیا ہے، آج آپ کو ٹریس کرنا ہو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریس کر سکتے ہیں، آپ کہیں چھپ نہیں سکتے. اگر کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ کسی بھائی، فیئر بھائی کے ساتھ شیئر کریں. کسی ایک کو تو اپنا سمجھیں، آپ تو کسی کو اپنا نہیں سمجھ رہے، کسی ایک کو اپنا سمجھیں جو آپ کا دکھ درد بانٹے اور آپ کے لیے جو کوئی ایفرٹ کر کے کوئی آپ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی پوزیشن بنائے. جب اتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حل نکل ہی آتا ہے. پوری جہاں بھی آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جب اس طرح کے کرائسس ہوتے ہیں یا بندہ ڈیفالٹ کرتا ہے یا بندہ فنانشیل طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو بندہ پھر کسی کے پاس بیٹھتا ہے بندہ اور پھر کہتا ہے کہ بھائی میں اس معاملے میں پھنس گیا ہوں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں. وہ پھر بندوں کو بٹھاتے ہیں اور معاملات سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی ٹائم لے کے دیتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ دوبارہ اگین کرتے ہیں تاکہ یہ معاملات چلے. کیونکہ 30 سال سے اس نے کسی کا ٹرسٹ شیک نہیں کیا تھا. دکھ اس چیز کا ہے، اور کسی ایک بندے کو اپنا سمجھا نہیں اس نے. دکھ اس چیز کا بھی ہے. اب کیا کیا دکھ میں بیان کروں، ہم تو ابھی تک شاکڈ ہیں کہ یہ ہوا کیا. میں ابھی بھی، میرا اس کو میسج ہے کہ جہاں بھی ہو، اگر آنا چاہتے ہو تو آؤ، کھلے دل سے ہم ریسیو کریں گے، اور جس بھائی کا مال ہے
ہم اگر تمہارے پاس نہیں ہے موجود تو ہم اس کو بھی سمجھائیں گے کہ بھائی کچھ رکھ لے, کچھ ٹائم دے دے, کام کر کے ان کو دے دینا. ہم یہ بھی تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں, اور کیا کریں. بڑی بات ہے ویسے بٹ صاحب, لیکن کیا آپ بھی ان کی طرح وسا کے تو مارنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو بلائیں اچھا پیغام دے کے اور پھر ان کو دبوچ لیں اور کہیں کہ جی بھائی جان نکالو سارا؟ دیکھیں میری بات سنیں بھائی, بات پتہ کیا ہے, ہم لوگ بزنس کمیونٹی ہیں, ہم 99% اپنی باتیں جو ہے نا وہ سیف رکھتے ہیں اور اپنے اندر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا کام بڑا سینسٹیو ہے گولڈ جولری کا, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب 20 kg گولڈ اس ٹائم 1 ارب روپے کا بنتا ہے تو وہ دنیا کو پتا ہے کہ 1 ارب روپے کا بنتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو 20 کلو کی سرکولیشن بہت سے جولرس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس نے کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا. کب سے پلان کر رہا تھا ہمیں نہیں آئیڈیا, کسی کو اس نے اعتماد بھی نہیں لیا, کسی ایک کو تو اپنا سمجھ لیتا, ہم تک بات آ جاتی, ہم اس کو بٹھاتے. اس کو تو اگر کسی بندے نے پوچھا بھی نا تو اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, میرے پاس اللہ کا دیا سارا کچھ ہے, گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, ہر چیز اللہ کی دی, اور گولڈ ہی گولڈ ہے میرے پاس. آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر گولڈ پڑا ہے, میں نے آپ کو آ کے ویریفائی نہیں کرنا کہ کتنا گولڈ پڑا ہے, لوگوں نے ٹرسٹ کرنا ہے کہ جی بھائی کے پاس اتنا گولڈ پڑا ہے, چلو ہم بھی انویسٹ کر دیتے ہیں جی, اسی جگہ سے ہمیں کچھ جنریٹ ہونا ہے. اس نے اپنا مرال یہاں پہ رکھا ہوا تھا, اس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ جج نہیں ہونے دیا کہ میری پوزیشن کیا جا رہی ہے. اس چیز کا دکھ ہے. بٹ صاحب پولیس کے لیے پیغام دیں, کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں پولیس کے لیے پیغام کوئی نہیں, بس ان اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے, DIG انویسٹیگیشن صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جس طرح سے تعاون آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. جس طرح سے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے کھلے دل سے انویسٹیگیشن کریں اور جلد از جلد ملزم کو پکڑیں, تاکہ لوگ جو متاثرین ہیں, ان میں نا چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں جن کا کم گولڈ ہے, جن بیچاروں کی جمع پونجیاں تھیں, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, میرے سے وہ لوگ دیکھے نہیں جا رہے. اتنا زیادہ ہم پہ ہماری مارکیٹ کا پریشر ہے کہ بیان سے باہر ہے, کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ہر بندہ پوچھتا بٹ صاحب کیا بنا, بٹ صاحب کیا بنا. کیونکہ پولیس سے نہیں کسی نے پوچھنا, ہم سے لوگوں نے پوچھنا کہ جو فرنٹ پہ ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی مارکیٹ کو, لوگ آگے جانے کو تیار ہی نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہمارے پاس آنا, ہماری یونین کے پاس آنا کہ بتائیں جی کیا بنا کیا بنا. لیکن پولیس اپنا کام کر رہی ہے, مجھے اپڈیٹس ساتھ ساتھ مل رہی ہیں, تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری محنت اور پولیس کی محنت رنگ لائے گی اور ہم بندے کو پکڑیں گے انشاءاللہ. اچھا بٹ صاحب آخری سوال, کیا ایسا کوئی کلو کہ وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی ان کی کوئی ٹریولنگ ہسٹری کو سامنے آئی ہے؟ بھائی جو ہم نے اپنے طور پہ FIR سے پہلے جو ہم نے چیک کروایا تھا وہ ایگزٹ ابھی تک پاکستان سے نہیں ہوا. لیکن میں یہ چیز نہیں مانتا کہ وہ پاکستان سے ایگزٹ نہیں ہوا, کیونکہ اس جو 5 days ملے نا اس کو, بھابھی کے انتقال کا چکر, اب کسی نے جا کے نہیں پیچھے دیکھا کہ کیا ہوا کیا نہیں. لیکن ویریفیکیشن سب ہم نے کر لی پھر بعد میں. آپ نے لاہور ایئرپورٹ سے چیک کیا, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پیچھے سے کراچی کے دیکھو, کیا وہ یہاں سے کراچی جا کے وہاں سے میں نے وہ بھی پتہ کر لیا کہ جب آپ اب سسٹم ہے آن لائن بھائی, اب اگر پاکستان میں 40 ایئرپورٹ ہے نا, تو آپ نے آن لائن کہیں بھی ڈیٹا اس کی انٹری کرنی ہے, 40 کے 40 کی رپورٹ آپ کو آ جانی ہے. وہ ایک ہی رپورٹ ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ لاہور کی رپورٹ ہو رہا ہے, ایگزٹ کی یا انٹر کی وہاں کی اور کراچی کی اور فیصل آباد کی, ایسا نہیں ہے. یہ آن لائن سسٹم ہے اور سب ایک ہی جگہ سے آپ کو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایگزٹ نہیں ہے. اب وہ بائی روڈ جا کے آگے کس طرح سے موو ہوا ہے, ایئرپورٹ سے ایگزٹ نہیں ہوا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں ہوگا. جی ناظرین, آپ نے کاشف خالد بٹ صاحب کی گفتگو سنی کہ جو ان کے دوست, ان کے ہمراز, ان کے ساتھی, وہ ان کو ایک ایسا دھوکہ دے کے گئے ہیں جن کی ان کو خود بھی امید نہیں تھی. نہ ان کو کوئی ایسا احساس کبھی ہوا کہ وہ کوئی گھر سے فائنینشلی کمزور ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہو. وہ لوگوں کو ایسا دکھ اور ایسا دھوکہ دے کے گئے ہیں کہ لوگ یہاں پر بہت سے مایوس ہیں, کیونکہ کئی لوگ ان میں ایسے ہیں جو بیچارے کمزور ہیں, جنہوں نے اپنا مطلب کہ ساری زندگی کی ان کی جمع پونجی تھی جو وہ لے اڑے. اور ان کی طرف سے پیغام بھی ہے, اگر آپ جناب آ جاتے ہیں, آپ کو عزت کے ساتھ بٹھائیں گے, جو بھی معاملات ہوں گے پیار کے ساتھ جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو خدا را آپ بھی سنیں اور لوگوں کا احساس کریں, کیونکہ یہ مال آپ زیادہ دیر تک کھا نہیں سکتے, یہ اینڈ ختم ہونا ہے. اور پھر یہ کیونکہ جس طرح کا مال ہے ویسے ہی یہ استعمال ہو رہا ہے اور اسی رستے پہ چلا جانا ہے, یہ جناب آپ کے کام نہیں آنا. دوسری جانب پولیس کے لیے جو ان کا پیغام ہے کہ پولیس کے لیے ویسے تو مطمئن نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ انہوں نے اللہ حکام سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جلد از جلد ان کا جو یہ معاملہ حل کیا جائے, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کھانے پینے کے لیے بھی شاید تنگ ہو گئے ہوں اور ان کے لیے سوچنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر پولیس چاہے تو وہ قبر سے بھی بندوں کو نکال لاتی ہے, تو اس کو بھی ٹریس کرنا میرے خیال سے مشکل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں مشرق ڈیجیٹل.